بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تاریکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کیا جو اس نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا۔ اس نے فرمایا، اے لوگوں، میں جا رہا ہوں، میں دو وزنی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب یعنی قرآن مجید اور اہل بیت یعنی عطرت۔ کچھ مولویوں نے اہل بیت کی جگہ سنت لگایا یعنی ڈنڈی ماری۔ ہمیشہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ اہل بیت کے مقام پر دوسرا مت دے دو، یہ قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اہل بیت کا بار بار میں نے بھی کہا اور مجھ سے بڑے بڑے ان لوگوں نے کہا، یہ سیدھی سی بات پیغمبر، میں نے قرآن اور اہل بیت، اس نے یہ نہیں کہا سنت، اہل بیت آپ کو واجب اور سنت سکھائے گی، اس نے اہل بیت کی ذکر کیا۔ اہل بیت بار بار اس نے دکھایا بھی وہ کون ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بہت بار کہا، اہل بیت لوگوں نے عرض کیا وہ کون ہے اہل بیت؟ اہل بیت جو کیسا کی چادر کے نیچے آیا، یعنی آج شب جمعہ ہے، آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، یعنی آیت تطہیر خدا فرماتا ہے میں نے یہ پاک کیا جو پاک کرنے کے حق ہے، ان کے پاس رجس نہیں ہے، یعنی ناپاکی نہیں، یہ ہر چیز میں پاک ہے، ہر پہلو میں پاک ہے۔ اہل بیت وہ ہے جو رسول اللہ کی اولاد، جو جناب زہرا اور مولا علی کا اولاد، اس کو اہل بیت کہتی ہے۔ یعنی خدا نے، پیغمبر نے بباغ دہل یعنی یہ دکھایا جب نجران آیا، سورہ آل عمران میں گواہ ہے آیت نمبر 61، جب ادھر نجران آیا، یہاں اہل بیت علیہ السلام 5 ہستی اس وقت آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔ پیغمبر نے یہی اہل بیت ہے، یہی صدیق بھی ہے، یہی صادق بھی، یہ جھوٹے کے سامنے سچ آیا، اور ان کے اولاد یعنی 14 معصومین ہم ہمارے عقیدت میں جو منزہ پاک ہیں۔ تمام مسلمان اس وقت اس بات پر اتفاق کرتے امام مہدی علیہ السلام آنے والا ہے، یہ 12ویں امام ہے۔ 11 کو پتہ نہیں وہ کون ہے، امام عسکری کون، امام نق، امام علی، یہ 12ویں امام ہے۔ جب آپ 12ویں امام مانتے ہیں تو 11 کیوں نہیں مانتے؟ ان کے سامنے کوئی امام مت لاؤ، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، اس نے درس لے لیا امام صادق کے پاس، کیونکہ یہ جو امام ہے، ہر مولوی، ہر امام یہاں علم حاصل کرتا، اہل بیت نے یہاں علم حاصل نہیں کیا، وہ علم لے کر آیا، جیسے نبی اور اولیاء اور اہل بیت، کیونکہ یہ علم لدنی لے کر ان کو یہاں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی کا مطلب کچھ ملوں نے نکالا ان پڑھ، کہ وہ خود ان پڑھ ہے، ان کو پتہ پیغمبر نے ہم جیسے ہیں۔ پیغمبر جو پیغمبر نے کہا، یعنی پیغمبر کی بات ہے حق، صداقت، نعوذ باللہ کبھی اس نے، میں کیا کہوں، جھوٹ سوچا ہی نہیں، بولنے کی دور کی بات۔ اس نے کہا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ شہر پہلے سمجھو، شہر وہ ہوتا ہے جس میں ہر علم ملتا ہے۔ جب وہ علم لے کر علم کا محور ہے تو امی کہاں ہو گیا؟ تو ان کے اولاد کی پیغمبر نے کسی نے نہیں دیکھا، وہ سکول نہیں گیا، اس نے پڑھائی حاصل، اس لیے وہ کہتے ہیں امی۔ تو مگر وہ اس نے خدا نے اس نے علم عطا کیا، یہ علم خدا عطا کر یہاں پڑھنے کی، اس لیے 14 معصوم علم لے کر آیا۔ اور جو اس کے بعد یہاں کے لوگ، جیسے اس وقت مجتہد ہمارے آغا سیستانی صاحب، سید علی خامنی صاحب یا شیر وغیرہ، ان لوگ یہ علم لے کر نہیں پیدا ہوا، یہ ہر آدمی جاہل پیدا ہو، یہاں ان لوگوں نے علم حاصل کیا۔ اہل بیت جاہل پیدا نہیں، عالم پیدا ہوا،
جیسے مصر کا بہت بڑا جو الحشر، اس کو کسی نے سوال کیا کہ شیعوں کا ایک امام ہے 90 امام محمدی تک ہے، وہ 8 سال کی عمر میں امام پد فوز ہوا. اس نے کہا یہ بڑی بات نہیں ہو سکتا جب حضرت عیسیٰ جولے میں پیغمبر بن گیا تو یہ کیوں نہیں، یہ امام ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ مشہور ہے قرآن میں، جب اس نے اپنی ماں کی طرف گواہی دیا میں عیسیٰ مسیح ہوں، مجھے خدا نے یہ انجیل نازل کیا، میں اللہ کا پیغمبر، یہ اس نے جولے میں کہا، ابھی بچہ ہے. امام کا بھی مثال یہی ہے. ہمارے جو امام ہیں یہ یہاں پڑھتا نہیں ہے، پڑھ کر آتا ہے، ان کے پاس ہر علم ہے، ہر جانور، ہر پرندہ، ہر چیز کا علم وہ جانتا ہے. جیسے مولا کے پاس، مولا علی کے پاس کتنے لوگ آیا، ہر ایک کو جواب دیا. اور اس کو سمجھنا چاہیے. بہت لوگ غلط روایت کرتے ہیں. ابھی میں کہوں گا ملے لوگ یہ جہنم میں زیادہ جائیں گے، کیونکہ جو عام لوگ ہیں اس کو چاند سے جنت جانے کی بیچارہ بے خبر ہے میری طرح، مگر جو عالم ہوتا ہے یہ 100% جہنمی، کیونکہ فیک حدیث لوگوں کو میں ڈالنا یہ جہنمی ہے. آج سے لگ بھگ 2 سال سے پہلے میں یہاں کلیر شریف ایک جگہ ہے، بہت بڑا درگاہ ہے، امام صادق علیہ السلام کی اولادوں میں اولاد ہے، کلیر ہے. ادھر وہ شیعہ سنی جاتے، میں نے ادھر مجلس 2-4 پڑھا، ادھر ایرانی لوگ. ایک دن جمعہ ہوا، یعنی میں بھی بہت بڑی جامع مسجد میں بھی کھڑا ہوا، میں نے کہا میں بھی جمعہ پڑھوں گا. صفحے میں بیٹھے ایک مولوی، اس نے خطبہ شروع کیا، غور سے ہی سنا. جب اس نے خطبہ شروع، اس نے مولا علی کی تعریف کیا، صرف مولا علی کی تعریف، جنگ احد، جنگ جمل وغیرہ وغیرہ، یہ کتنا ید اللہ وجہ اللہ، یعنی مولا علی کی فضائل اس نے. میں بڑی خوش ہوا، سب سن رہے. تو آخر کار اس نادان نے یہ کہا کہ جب اس نے کہا کوئی یہ اللہ کا شعر ہے، یہ ہے، آخر کار اس نے یہ کہا، کسی نے یہ اس ملا نے کہا مسجد جامعہ میں کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی آپ سے زیادہ طاقتور ہے کوئی؟ مولا علی کے زیادہ طاقتور ہے خدا. اس بولی نے کہا، مولا علی نے جواب دیا ہاں مجھ سے زیادہ طاقتور حضرت ابوبکر صدیق. جب اس نے یہ لفظ کہا تو خدا کی قسم میں اٹھ گیا، میں باہر چلا، میں نے نماز نہیں پڑھا. میں نے کہا نہیں جھوٹا ہے، جھوٹوں پر نماز نہیں آئی. جب جمعہ ختم ہو گیا، مجھے کچھ دوست سے میں نے اس کو فون کیا، اس مول، اب وہ میرا دوست بن گیا. میں نے وہ بلایا ایک ہوٹل میں، میں نے اس سے کہا مجھے بتائے، چلو آپ نے حدیث بتایا، مانا 2 منٹ صحیح ہے، آپ نے کہا کہ اتنا طاقتور مولا علی، تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ طاقتور حضرت یا حضرت ابوبکر صدیق. صحیح بات ہے، 2 منٹ میں صحیح. مجھے یہ جواب بتائے جائے جنگی احد میں سب کے سب اصحاب بھاگ گیا، یہ جناب بھی دلیل دیتا صحیح بخاری میں بھی بھاگ گیا. جب یہ طاقتور ہے، جب استاد بھاگ گیا، شاگرد ادری تھا، جو اگر یہ استاد ہے علی اس کا شاگرد ہے، تو بھاگا کون، استاد یا شاگرد؟ پھر اس نے معافی مانگ، میں دوبارہ یہ پھیک حدیث نہ پڑھتا. ہم نے اس کو زبردست، جو ان کی دوست تھا ان لوگوں نے بھی اس کا زبردست ڈانٹا، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہاتھ بھی اٹھایا. ایسے عوام میں ایسے گھٹیا حدیث نہ کرنا کہ خدا کا شعر ہے، اس سے برابر کوئی، آپ نے کہا اس سے برابر. ہم نے اسے کہا اگر ٹھیک ہے کوئی کتاب دلیل، تو کوئی کسی کتاب میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، در منظور ہے کوئی کچھ. پھر اس نے معافی مانگا. یہی یہاں بھی ہے. جیسے ایک لڑکی نے، سید قریشی صاحب پاکستان کا، وہ بہت بڑا سنی عالم، بہت اچھا ہے. ایک لڑکی نے اس کے سوال کیا کہ حدیث ہے پیغمبر نے فرمایا میں علم کے شہر، علی اس کا دروازہ، چھت حضرت عثمان، کھڑکی حضرت عمر فاروق وغیرہ. اس قریشی صاحب نے مسکرایا، اس نے کہ جھوٹ حدیث ہے، یہ فیک ہے، یہ مت کرو، اس میں دلال آتا ہے. پیغمبر نے حدیث فرمائی اتنا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، کلاس ختم. کھڑکی وڑکی کچھ نہیں ہے. جو اصلی ملاوٹ کریں گے، ملاوٹ والے لوگ جہنمی. حقیقت بیان کرو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ باتیں مت کہو عوام کو، یہ منتشر ہوتا. وہی کہو جو حق. میں نے بار بار کہا ہماری عقیدت میں سب سے بڑا ہستی ہے
پروردگار عالم جو تمام عالمین کا رب ہے، سب انسان چرند اس کی عبادت کر. اس کے بعد اگر کوئی عزت والا ہے، اگر کوئی ذی عزت ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ، اس کے برابر کوئی ہمارا عقیدت ہی کوئی پیغمبر اس کے برابر نہیں. اصحاب دور کی بات. اس کے بعد قرآن کی روشنی میں اگر کوئی صاحب علم، صاحب معرفت، صاحب جرت، وہ ہے مولا علی، خدا کی آیت کے مطابق، رسول کی حدیث کے مطابق. اور خواتین میں اگر کوئی، خواتین میں بہت عزت والے، آسیہ، ہاجرہ، ہوا وغیرہ، مگر سب سے زیادہ ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا، جنت کی حوروں، دنیا کی ہر عورت کا سردار فاطمہ، اس کے برابر کوئی نہیں. اگر اس کے برابر آپ کوئی لائے، ہم وہ پھینک دیں، ہم نہیں مانیں گے. اس کے بعد باقی خواتین اور حسن حسین شباب اہل جنت، جنت کی سرداروں، جوانوں کا سردار ہے، یہ ہے پنجتن پاک، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اصحاب دور کی. اس کے بعد ہے اصحاب. اور درود اہل بیت پر، اصحاب پر نہیں ہے. ہم درود ابراہیم پڑھو. درود ابراہیم میں جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کرتے ہیں درود ابراہیم اور آل ابراہیم پر، دوست پر نہیں. آل یاسین، یاسین پر اور آل یاسین پر، یاسین محمد و آل محمد. اصحاب پر درود نہیں ہے. جب آپ تشہد پڑھتے ہیں، جس کو اتحیاتو، 2 رکعت کی نماز کے بعد، تشہد کے بعد اگر ہم صلوات نہیں پڑھیں گے، ہمارا نماز باطل ہو جائے. صلوات کیا ہے؟ محمد اور آل محمد بس. اصحاب بھی رتبہ ہے مگر ان کے برابر نہیں، اپنا اپنا درجہ ہے. جب آپ کسی کو، جیسے عدل ہے، یہ انگوٹھی ہاتھ میں پہننا، پیر میں نہیں، ٹوپی سر میں رکھنا، پیر میں نہیں، جوتا پیر میں رکھنا، سر پر نہیں. عدالت اسی جو انسان جس کا پوسٹ ہے اس پوسٹ پر رکھو، یہ ہے حقیقت. اسی لیے ددار آتا ہے انسان کو، جب ملاوٹ آپ لوگ کرتے ہیں، انسان کو دماغ متشر ہوتا ہے، غلط. اسی لیے غیر مسلم انگلی اٹھاتی ہے ہماری قرآن پر، ہمارے نبی پر. جب آپ فیک حدیث آپ نے لگایا تو وہ سمجھے پیغمبر عام ہے. ہم سے سنو پیغمبر کی رتبہ کیا ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، پیغمبر کا نور جب خدا نے خلق کیا، 20 ایک دریاؤں میں 20 سال غوطہ خار رہا محمد رسول اللہ، ایک رحمت کا دریاؤں میں. جب جلال آیا جناب محمد رسول اللہ نور، اور پسینہ آ گیا، 1,23,999 قطرے گر گیا. اس پسینے سے پیغمبر نبی بنا، کوئی موسیٰ، کوئی عیسیٰ. یہ پسینہ کی طاقت ہے. خود محمد رسول اللہ کی شان کیا ہے، سمجھو پیغمبر کیا ہے. اور پیغمبر نے کھرا لمی کا لمی، دمی کا دمی. مولا علی، ہمارا خون ایک ہے، ہمارا گوشت ایک ہے. اہل بیت خون ہے، پسینہ نہیں. اور اہل بیت کا مقام سمجھو. اہل بیت کیا ہے، مت کرو اپنے آپ کو جہنمی، مت بناؤ. ہم کسی فرقہ، اگر ہندو بھی، سردار بھی، میں ہر مذہب مانتا، چاہے گرو نانک، چاہے کوئی بھی، ہم کیوں برا کہیں گے. وہ بھی گرو نانک نے بھی حسین کی خاطر بہت کچھ کہا، اسے برا نہیں کہنا. ہاں، ان کا اپنے، ہمارا مشن ہے جناب محمد رسول اللہ، کسی کا برا. مگر فیک حدیث مت بنو سوشل میڈیا پر، جو ہے جو اس کا بنیاد نہیں ہے. حدیث وہ پڑھو جو تمام کتابوں میں ہے، جو ون سائڈ ہے، وہ فیک ہے. ایسے مولوی کو مجلس پڑھنے یا حدیث پڑھنے کی اجازت مت دے دو جو غلط حدیث پڑھے، جس کا کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کسی کا دلیل مجھے بتاؤ، مجھے فون کرو، میں کوئی بھی مولوی کہاں ہے میں اس کو جواب دوں گا. اہل بیت کے برابر کوئی نہیں تھا. اگر کوئی ملا کہیں، مجھے بتاؤ کون ہے. اصحاب ہم مانتے ہیں، سب اصحاب جو نیک تھا، مگر اہل بیت کے بعد حضرت سلمان جو پیغمبر نے، یہ میری اہل بیتوں میں، پھر بھی 14 معصوم کا مقام نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں وہ اپنی داڑھی سے جناب زہرا کا دہلیز صاف کرتا ہے، بولا میں غلام ہوں. کیا سمجھا اپنا اہل بیت کیا، اہل بیت کا نور کیا ہے. آپ کو پتہ نہیں، جب جناب زہرا میدان محشر میں آ جائے گا، تمام کتاب ہوئی، ون سائڈ نہیں، شیعہ سنی ہن تمام یہ روایت ہے. مشرک خدا آواز یا ہے ناس، اے لوگوں اپنی آنکھیں بند کرو،
سر جھکاؤ، جناب زہرا کی سواری آ رہا ہے، خود جناب پیغمبر دلالت دیتا ہے، اور اس وقت خدا 8 دروازے کھول دیں گے، اے زہرا آپ کی میں نے اجازت دی، جتنے آپ کو شفاعت کرنا آپ کا اجازت ہے۔ یہ ہے شان جناب فاطمہ الزہرا کی۔ آپ کس کھیتی مولی ہو، کس کی تعریف کرنا آپ کس کی کرنی ہے؟ یہ غلط ہے، غلط بیان مت کرو، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا یہی جھوٹا ہے۔ جو جھوٹ کہیں گے اہل بیت کے یہ اسلام میں، اس پر لعنت ہے۔ وہ کہو جو حق ہے۔ ہاں اگر آپ کو پتہ نہیں، صرف مجھے پتہ نہیں ہے، جو بھی آپ سوال کریں میں ناچیز جواب کے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ پر اہل بیت کی طرف ہم لڑتے ہیں، اور جو ان کی شان میں یہ کریں گے گستاخی یا کم کرنے کی کوشش، یہ آفتاب ہے روشن، یہاں کوئی چادر ڈالنے کی کوشش مت کرو نادان بیوقوف۔ آفتاب ہے، آفتاب کی مثال ہے ولایت علی علیہ السلام۔ مولا علی کا شان کیا ہے، ہر جنگ میں وہ ثابت قدم ہے۔ آپ کو عذاب آ جائے گا، صرف بھاگتا ہے۔ عذاب الگ ہے، اگر مولا علی نہ ہوتا تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچے گے۔ یہ اس کی محنت ہے۔ 85 جنگ پیغمبر نے کھیلا، ہر جنگ میں پہل کیا مولا علی نے، اور کربلا میں ختم کیا یزید پلید نے اسلام دین۔ وہ مولا علی کا فرض جس نے اسلام زندہ کیا۔ تبھی تو خواجہ ازمیر سے پوچھو جس نے یہ کہا شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین پناہ اسد حسین، یہ علی کا بیٹا ہے، کسی اصحاب کا بیٹا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔